کہ پولینڈ میں یہودیوں کا بہت گہرا اثر و رسوخ ہے۔ مجھے عیسائیت سے زیادہ یہودیت پسند تھی اور میں بچپن سے چاہتی تھی کہ کاش میں یہودی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام آلا ہے اور میں پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ میری فیملی کیتھولک تھی اور میں بھی پیدائشی کیتھولک تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک عام سی یورپی شہری ہی تھی اور ایک ویسی ہی نارمل زندگی گزار رہی تھی جیسے کہ سارے یورپین گزارتے ہیں۔ بچپن میں اور لڑکپن میں عام کیتھولک بچوں کی طرح مجھے بھی مذہب کے متعلق ویسی ہی بنیادی تعلیم دی گئی تھی جیسی کہ ہر کیتھولک بچے کو دی جاتی ہے، مگر مجھے بچپن سے ہی عیسائی مذہب پسند نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولینڈ میں یہودیوں کا بہت گہرا اثر و رسوخ ہے، تو مجھے عیسائیت سے زیادہ یہودیت پسند تھی اور میں بچپن سے چاہتی تھی کہ کاش میں یہودی ہوتی۔ اسلام کے ساتھ میرا پہلا تعارف تب ہوا جب میں 13 سال کی تھی۔ ہماری فیملی چھٹیوں میں گھومنے شمالی افریقہ میں ٹیونس گئی تھی، جہاں مسلمان بہت کثرت سے تھے۔ وہاں میں نے پہلی مرتبہ اذان کی آواز سنی اور مسجد کو اندر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بنیادی طور پر اسلام کے متعلق میری معلومات صفر تھیں۔ سچی بات کہیں تو میں اسلام کے متعلق نہ تو کچھ جانتی تھی اور نہ جاننا چاہتی تھی۔ میں تو صرف گاڈ یعنی اللہ کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر اللہ کو تلاش کرتے کرتے میں اسلام تک آ پہنچی، کیونکہ یہی وہ ایک سیدھا اور سچا راستہ ہے جو کسی کو بھی گاڈ تک لے جا سکتا ہے۔ اسلام کے متعلق سب سے پہلی چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ مسلمانوں کے چہرے کا نور تھا۔ وہ کچھ حقیقی اسلام پر عمل کرنے والے لوگ تھے جو پولینڈ کے دیہات میں شہر سے دور رہتے تھے، جن سے میں ملی۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی کشش تھی۔ آپ اس کو خوبصورتی نہیں کہہ سکتے، وہ خوبصورتی سے بھی آگے کی چیز تھی۔ وہ ان کے چہروں کا نور تھا جو 5 وقت وضو کی وجہ سے تھا۔ تو وہ پہلی چیز تھی جس نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور میرے اندر اسلام کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے متعلق مزید جاننے کا تجسس پیدا کیا، اور میں نے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ پہل میں نے قرآن کو انگلش ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، مگر آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک وسیع علم کا ذخیرہ ہے، اور قرآن کو سمجھنا بغیر کسی بنیادی اسلامی معلومات کے تقریباً ناممکن ہے۔ تو پھر میں نے انٹرنیٹ پر اسلام کے متعلق مواد سرچ کرنا شروع کر دیا، جس میں میری بہت ساری مدد یوٹیوب نے کی۔ آپ جانتے ہیں آج کل یہ نالج کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور مجھے یہاں سے بہت سارے اسکالرز کی تقاریر ملی جن کی مدد سے میرے لیے اسلام کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ اسلام کے متعلق ان بنیادی معلومات کے بعد بہت ضروری تھا کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ عملی طور پر آپ کو یہ سب کچھ تفصیل سے سمجھا سکیں۔ میں نے انٹرنیٹ پر بہت ساری بہنوں کے انٹرویوز دیکھے ہیں یہاں یورپ میں، جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسلمان تھا جس نے ان کو اسلام کی طرف گائیڈ کیا، مگر بدقسمتی سے میرے ارد گرد پولینڈ میں ایسا کوئی نہیں تھا، نہ ہی یہاں پر کوئی مسجد ہے۔ تو انٹرنیٹ پر حاصل شدہ معلومات کے بعد مجھے ضرورت تھی کسی گائیڈ کرنے والے کی جو مجھے اس بارے میں گائیڈ کرے۔ تو میں برلن گئی، جہاں مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور وہاں کئی خوبصورت مساجد بھی ہیں، مگر وہاں بھی مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو میری رہنمائی کر سکے۔ انسٹاگرام پر میری ایک سہیلی بھی تھی جو مسلمان تھی، اس بیچاری کو بھی اسلام کی بہت زیادہ معلومات نہیں تھی۔ اگرچہ برلن میں بہت اچھے مسلمان ہیں، مگر میں کسی اجنبی کے سامنے اتنی جلدی فرینک ہونے والی نہیں تھی، اور میری جان پہچان میں مجھے ایسا کوئی مل نہیں رہا تھا جس پر میں اعتماد کر سکتی اور اس سے معلومات لے سکتی۔ آپ اسے میری شخصیت کی کمزوری کہہ لیں کہ میں اجنبیوں سے کھل کر بات چیت نہیں کر پاتی تھی، اور یہی وجہ میری اسلام کے متعلق کسی شخص سے معلومات حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔
हाँ, अलबत्ता इस्लामी स्कॉलर्स के बयानात से यूट्यूब भरा पड़ा है जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। मगर बाज़ औक़ात होता है कि आपके दिल में कोई सवाल हो और उस सवाल का मुताल्लिका जवाब आपको कई कई महीने बाद किसी स्कॉलर की किसी तकरीर में मिले। मैं यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म थी और साथ साथ पार्ट टाइम मुलाजमत भी करती थी, और मुझे इस्लाम के मुतालिक तहकीक और मालूमात करते 1 साल गुजर चुका था जब मैंने बाकायदा इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया और कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गई। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पे बैठी मोबाइल पर कुछ इस्लामी मवाद पढ़ रही थी और मैंने इरादा किया कि मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मेरी बेटी मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने एक मर्तबा उसकी तरफ देखा और फिर मोबाइल एक तरफ रखकर लेट गई। आज नहीं, कल सुबह जब सोकर उठूंगी तो फैसला करूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मुझे लेटे कुछ देर ही हुई थी, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फजूल में भाग रही हूँ, ख्वामखा इस्लाम कबूल करने से कतरा रही हूँ। अब जबकि मुझ पर यह बात वाज़ेह हो चुकी कि इस्लाम ही वो सच है जिसकी मुझे तलाश थी, तो मैं ख्वामखा इसे आज और कल पर टाल रही हूँ और अपने आप को धोखा दे रही हूँ। बुनियादी तौर पर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थी, मगर आखिर में मैंने सोचा कि सब चीज़ सच सच जान लेने के बाद शहादत के कलमात अदा करने में ताख़ीर करना बेसूद है। बस मैंने गूगल पर शहादत के कलमात सर्च किए और कलमा शहादत पढ़ा, फिर उसको इंग्लिश तर्जुमे के साथ दोहराया और मैं मुसलमान हो गई। इस्लाम कबूल करने के बाद शुरू में थोड़ा मुश्किल था। पार्टियों में जाने से गुरेज, शराब से इज्तनाब, लंबे लंबे लिबास पहनना, नामहरम से फासला रखना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। बस मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करती हूँ और यही चाहती हूँ कि पिछली ज़िंदगी में मुझसे जो गुनाह हो गए हैं वो सब अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आमीन, सुम्मा आमीन।